الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, बुजुर्गी, बरतरी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात के लिए अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुत्तकीन, शफीउल मुज़निबीन, मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात अतब पर हों। दोस्तों और भाइयों, इस कायनात में आने वाला हर जी शऊर इंसान
عقل رکھنے والا وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک دن ایسا آنا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، وہ کسی بھی نظریے اور عقیدے کو ماننے والا، کسی بھی مذہب کو ماننے والا، آپ اس سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا زندگی اور موت کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ وہ آپ کو بتلائے گا، جواب یہ دے گا کہ ایک دن آنا ہے جب میں نے فوت ہو جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ یہاں تک تمام مذاہب کا، تمام انسانوں کا اتفاق اور اتحاد ہے کہ ہم نے ہر ایک نے مرنا ہے، لیکن اس کے بعد ایک نئی زندگی ہے کہ انسان مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا، بلکہ عالم برزخ میں وہ زندگی گزارے گا جب تک میرا اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد پھر ایک دن آئے گا جب انسان اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور وہ دن وہ جزا اور سزا کا دن ہے۔ اصل انسان کے اعمال چاہے وہ اچھے تھے برے تھے، ان کی مناسبت سے اس کو جزا اور سزا دینے کا دن ہے، وہ وہاں پر حساب و کتاب ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو لگے گا، جس میں انسان کے اعمال کی جانچ پڑتال ہونے کے بعد جزا اور سزا ملے گی۔ اس عقیدے میں یہ مسلمان یہ منفرد ہیں، مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے۔ باقی لوگوں کا، خصوصاً جو دنیاوی مذاہب کو ماننے والے، جو دنیا میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ادیان اور مذاہب کو مان کر ان کے پیچھے چلنے والے، زیادہ تر کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، یہ انسان میاں میٹ ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، جو کہ عقل کے منافی ہے اور ہمارے دین اسلام کے بھی منافی ہے۔ کیونکہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ سارے اسی نظریے پر ہو رہے ہیں کہ جب انسان کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، اگر انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہے کہ کل میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک ذرہ بر بھی عمل کیا، وہ خیر کا ہے تو تب بھی، وہ برا ہے تو تب بھی اللہ نے وہاں پر اس کا حساب و کتاب کرنا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جاتی ہے، پھر وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کے بارے میں بڑا محتاط ہو جاتا ہے۔ وہ ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو میں نے سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو نہ ماننے والوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور خصوصاً معاشرتی طور پر، اور پھر اس کے بعد دینی اور مذہبی اور روحانی طور پر جو خرابیاں ان کے اندر آ جاتی ہیں، اللہ نے اس مختصر سی سورہ کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا، اس شخص کو، یا اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یکذب بالدین، جو جزا کے دن کو جھٹلانے والا،
جو عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والا، جو کہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اس عقیدے کو وہ مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا، تو میرا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے اندر معاشرتی طور پر 3 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دو آغاز میں بیان فرمائی اور ایک خرابی اس سورت کے آخر میں جا کر بیان فرمائی، اور پھر درمیان میں اللہ تعالی نے ایک روحانی خرابی کے متعلق نشاندہی فرمائی کہ وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا، لیکن اس کے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس کا عقیدہ آخرت کمزور ہے۔ کیا خرابیاں ہیں؟ معاشرتی طور پر پہلی خرابی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، کیا آپ نے اس انسان کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اگر وہ عقیدہ آخرت نہیں رکھتا تو اس کے اندر سب سے پہلی معاشرتی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، کہ وہ یتیم کو جس کے سر سے باپ کا سایہ شفقت ختم ہو جاتا ہے، اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور یہ بچہ معصوم یتیم ہو جاتا ہے، اور میں اس بارے میں یہ انسان جو ہے اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلی خرابی اس ظالم کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ اپنا ہی خون، اپنے ہی بھائی کا بیٹا، اپنا ہی بھانجا، اپنی ہی بہن کا معصوم بچہ، یا پھر اپنے ہی کسی عزیز رشتہ دار کا بچہ، جب اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور کچھ مال وراثت چھوڑ گیا اور اس کا اختیار ہے، تو یہ آخرت کے اوپر ایمان نہ رکھنے والا یہ کیا کرتا ہے؟ اور میں یہ اس مال سے اس کو بے دخل کر دیتا ہے، یہ اس یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اس کے ساتھ بڑے سختی کا معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ یتیم وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ اس یتیم کے بارے میں تمہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کے ساتھ محبت اور شفقت کرو، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، کہ تم اس یتیم کی تکریم کیوں نہیں کرتے، اس کی عزت اور احترام کیوں نہیں کرتے؟ عزت اور احترام بڑے کا کیا جاتا ہے، تکریم بڑے کی جاتی ہے، اور اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے ڈرتا ہے، اس کا ادب و احترام کرتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ عقیدت کے جذبات رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہاں یتیم چھوٹے سے معصوم بچے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ تم اس کی عزت نہیں کرتے ہو اور تم وراثت کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اس سے پہلے یہ آیات میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تم یہ مال کی محبت کی وجہ سے اس کا مال وراثت کھا جاتے ہو، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین بڑی وعید سناتا ہے، فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، پر میں ظلم اس کو اپنے کنٹرول میں کر دیتے ہیں، ان ظالموں کو سمجھنا چاہیے
کہ یہ جو مال کھا رہے ہیں یہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور جو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو داخل کر لیتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے ان قریب مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ سیدھا اس جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ یتیم کے ساتھ کون ایسا معاملہ کرتا ہے جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا؟ یہ مسلمان ایسا معاملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے وہ یتیم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ بندہ جو کر رہا ہے یہ مومن نہیں ہے، یہ اسلام والا نہیں ہے، یہ دین اسلام کا پیروکار نہیں ہے، یہ آخرت کے دن پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا۔ اگر رکھتا ہوتا تو کبھی یہ معاملہ نہ کرتا۔ آگے دوسری خرابی، کیونکہ اختصار سے میں صرف اشارے کرنا چاہتا ہوں، مگر اسی پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے۔ میرے آقا نے ایک حدیث سن لیجئے، میرے آقا علیہ السلام نے تو مال وراثت کی بات ہی نہیں کی ہے۔ یتیم کے حوالے سے حدیث سن کر اگلی بات کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا او میری امت کے لوگوں سنو، اس یتیم کے ساتھ شفقت کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کی سرپرستی کرنا کتنا مبارک عمل ہے۔ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، فرمایا کہ میں یہ یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر! یتیم کے ساتھ محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا، اس کی سرپرستی کرنے والا، میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں سے بنا دے جو جنت میں امام الانبیاء کے پڑوسی ہوں گے۔ آگے سنیے، فرمایا یہ جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، روز جزا پر دوسری خرابی اس کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے معاشرتی طور پر، فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا تو بہت بڑی بات، یہ کسی اور کو ترغیب بھی نہیں دلاتا کہ میرے محلے میں ایک مسکین رہتا ہے، وہ خاندان مسکینوں کا خاندان بڑی تنگی سے گزارا کرتے ہیں، ہمیں اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ آپ صاحب حیثیت ہو یار، اس کو کھانا کھلا دیا کرو، اس کے گھر میں کھانا بھیج دیا کرو۔ یہ کام نہیں کرتا، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب کسی کو نہیں دیتا، اور میں جو ترغیب نہیں دیتا وہ کسی کو کھانا بھی نہیں کھلاتا ہوگا۔ اور یہ پتہ کتنا بڑا جرم ہے، ہم کہیں کہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، میرے اوپر ذمہ داری اللہ نے میری اولاد کی ڈالی، یہ میرے فرائض تو یہ ہے، ذمہ داریاں تو یہ ہیں۔ اب سنیے ذرا، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جرائم کو بیان کرتے ہوئے جہنمیوں کی بات کو نقل کرتے ہیں، اور میرا اللہ اسی قرآن میں یہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، اور بار بار حج اور عمرے کر لینا، یہ دین صرف یہ نہیں ہے، بلکہ سنیے اللہ کے نزدیک دین کے پیمانے کیا ہیں اور نجات کے ذریعے کیا ہیں۔ سنیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فی جنات یتساءلون، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ ایک دن اللہ ان کی ملاقات کروا دے گا، گفتگو کرنے کی اجازت فرما دے گا، اور میں جنتی اپنے جہنمی جاننے والوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، جہنمیوں ذرا بتاؤ تو صحیح اس جہنم میں جلنے کے اسباب کیا ہیں، کن وجوہات پر تم جہنم میں جل رہے ہو؟ تو وہ جہنمی آگے سے جواب دیتے ہیں قالوا لم نک من المصلین،
پہلا جرم یہ تھا ہمارا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اور جو سورہ میں آپ کے سامنے بیان کروں اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نماز تو بہت بڑا جرم کہ نماز نہیں پڑھتے، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ میں نے تو یہ بھی بتلا دیا تھا کہ ایسے نمازی نماز کے تارک نہیں ہیں، نماز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ نمازیں اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ جب دل کرے تو نماز پڑھ لی، جب دل چاہے تو نماز کو تاخیر کر دی، جب دل چاہے اپنے کاروبار کو نماز پر ترجیح دے دی، جب دل چاہے اپنے دوست کے لیے نماز کو قربان کر دیا، جب ان کا دل چاہا تو نماز کو چھوڑ دیا۔ پر میں اس انداز سے یہ نماز پڑھتے تھے، جب دل چاہا انہوں نے اپنی نیند کو لمبا کر دیا، اور نماز کے بارے میں سستی کرنے والے، اور جب نماز پڑھتے تھے یہ پڑھتے تھے تو صرف اس لیے پر میں ہم یہ ریاکاری کی نمازیں پڑھتے، دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ایسی نمازیں پڑھنے اور نہ پڑھنے ایک برابر، اس لیے جہنمی جو جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں لم نکو من المصلین، سب سے پہلا جرم ہمارا یہ جہنم میں آنے کا، فرمایا کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ دوسرا بڑا جرم اس جہنم میں جلنے کا وہ یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کبھی کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ دوست اور بھائیوں، پیسے آ جائیں، پیسے کی فراوانی ہو تو اپنے دیوانوں کو، اپنے گھروں کے صحنوں کو وسیع نہ کیا کرو، اپنے دسترخوان کو وسیع کیا کرو۔ یہ مکانات، یہ محلات، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ آپ کے ساتھ جانے والا آپ کا یہ وسیع دسترخوان ہوگا، اس وسیع دسترخوان پر مسکینوں کو بلایا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا تھا شر الولائن، سب سے بدترین دعوت وہ ہے کہ جس میں امیر تو آئے، جس میں سرمایہ دار تو آئے، جس میں معاشرے کے چودھری تو آئے، ایم پی ایم این اے تو وہاں آئے، لیکن نہ آئے تو ایک محلے کا مسکین نہ آئے، نہ آئے تو اپنے ہی بہن بھائیوں میں سے غریب نہ آئے، اپنے ہی پڑوسی، اپنے ہی معاشرے کا محلے دار ایک مسکین اس دسترخوان پر نہ آئے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بدترین یہ دسترخوان ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ ظاہری طور پر بڑے اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے یہ کھانے جہنم کی آگ کا سبب بن جائیں گے۔ یہ جہنم کی آگ کا سبب تو بعد میں بنیں گے، یہ قبر میں کیڑوں کی خوراک بن جائیں گے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ قرآن مجید سورہ مدثر جا کر پڑھ کر دیکھو، جہنمی اپنے جہنم میں جلنے کے اسباب کو بیان کرتے ہیں، اور میرا اللہ ان کی بات کو نقل کر کے تمہیں بیان کر رہا ہے کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور اللہ اس سورہ مبارکہ میں کہتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ، یہ کسی اپنے عزیز کو، کسی اپنے صاحب مال دوست کو، کسی اپنے بھائی کو، کسی معاشرے کے سخی کو، اس نے کبھی کسی مسکین کے بارے میں ترغیب نہیں دلائی کہ بھائی تم یہ بھی کام کرتے ہیں، اتنے تو کام کرتے ہیں، کبھی ان مسکینوں کو کھانا بھی کھلا دیا کرو۔ یہ کام اس نے نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے
کہ آخرت کے دن کو اس نے بھلایا ہوا ہے، اس پر اس کا ایمان اور اس پر یقین نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو میں نے آپ کو کر دی ہے کہ ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے جو ان خرابیوں کے بعد نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو حقیقت بات ہے یہ نماز جو ہے، جیسے آپ نے گزشتہ 2 خطبات میں مسلسل سنا کہ یہ اللہ کا وہ گفٹ ہے جو اللہ نے معراج کے موقع پر اپنے محبوب کو عطا کیا، اور کتنا عظیم گفٹ کہ پڑھتے 5 ہو اللہ 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عظیم گفٹ، اس کو یہ انسان جو ہے وہ اس انداز سے پڑھتا ہے کہ ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ نماز جو اس کو ترک کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا تھا ترک الصلاۃ، یہ بندہ جو نماز کو چھوڑتے ہیں، فرمایا ترک الصلاۃ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا العہد بیننا وبین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ہمارے درمیان اور کفر کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز کا ہے۔ اور اس نماز کو اگر یہ پڑھتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں تو جان لیجئے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، کیونکہ نماز کیا ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز تو نمازی کے اندر یہ صفات پیدا کر دیتی ہے کہ یہ بے حیائیوں سے رک جاتا ہے، یہ فحاشی بدکاری سے، بد کرداری سے بچ جاتا ہے، اور فرمایا والمنکر، اور یہ بری باتوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ بری باتیں کیا ہیں؟ یتیم کو دھکا دینا یہ اچھی بات ہے، یتیم کو اس کے مال وراثت سے محروم کر دینا یہ اچھی بات ہے، اور مسکینوں کو اپنے دسترخوان پر نہ بلانا یہ اچھی بات ہے۔ فرمایا یہ منکرات ہیں کہ انسان اپنے معاشرے کے یتیموں کے ساتھ وہ ترش روی دکھائے، وہ سختی کا معاملہ کرے، اور اسی طرح مسکینوں کے ساتھ معاملہ اچھا نہ کرے۔ فرمایا یہ نمازی نہیں کر سکتا، کیونکہ نماز اس کو ہر اس برائی سے روکتی ہے جو نماز کے منافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنائے۔ آخری بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے دن کا انکاری کرتے ہیں، میں ان کے اندر تو یہاں تک بری خصلت آ جاتی ہے، بڑی بڑی چیزیں دینا تو بہت دور کی بات، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ فرمایا یہ تو عام روزمرہ کی استعمال والی چیزیں یہ اپنے عزیز و اقارب کو نہیں دیتے، یہ اپنے دوست و احباب کو نہیں دیتے، معاشرے والے پڑوسی اس سے مانگنے کے لیے آ جائے تو یہ اس کو نہیں دیتے، یہ اتنے بخیل ہو جاتے ہیں کہ ان کو نہیں دیتے۔ میرا اللہ رب العالمین اس عام روزمرہ کی استعمال کی چیزیں یہ اگر کوئی انسان روکتا ہے تو اس کے متعلق یہ فیصلہ فرما رہا ہے یہ عقیدہ آخرت کا منکر ہے۔ اس کے اندر عقیدہ آخرت ہوتا تو کبھی اس کے اندر یہ بری خصلت پیدا نہ ہوتی، بخل کی یہ کمزوری اس کے اندر نہ آتی۔ اس لیے تو بعض سیانے کہتے ہیں ایمان اور بخل یہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ انسان بخیل ہے تو وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھے اور اپنے ایمان کا جو ہے وہ موازنہ کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے۔ اگر ایمان والا ہے تو اس کے اندر بخل نہیں آ سکتا، کیونکہ بخل اس کے اندر آتا ہے جو اپنی زندگی کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے، مرنا ہے تو مجھے آگے جا کر حساب و کتاب نہیں دینا، اور میں نے یہ مال یہ جمع کرنا ہے، اور اس کے اندر یہ بخیلی آتی ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ سورہ الماعون اس کو گھر جا کر پڑھیے، تفسیر سے اس کی تفسیر پڑھیے۔ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. दोस्तों और भाइयों, ये चंद एक ऐलानात हैं। एक ऐलान तो ये है कि एक साथी ने लिखा है कि उसका भाई जो है वो कैंसर की मर्ज़ में मुब्तला है, उसके सेहत के लिए दुआ कीजिए। इसी तरह हमारे बड़े ही करीबी भाई काजी अब्दुल रशीद साहब, उनके मामू और उनके ससुर वो भी बीमार हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। एक साथी मलक बादशाह, उनके लिए हमने दुआ सेहत की अपील की थी गालिबन गुज़श्ता या उससे पहले जुमे में, तो वो उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दीगर जितने भी फ़ौज शुजान हैं मुसलमान मुवाहिदीन, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। ये भाई ने अपनी बहन के बारे में लिखा है, लेकिन आगे समझ नहीं आ रही है कि उसने क्या ऐलान लिखा है। जो भी उस भाई ने दरख्वास्त की है, दुआ की है, ये समझ आ रही है, आगे समझ नहीं है कि सेहत के लिए है या रिश्ता के लिए है, समझ नहीं आ रही है कि क्या लिखा है। हाँ जी, रिश्ते के लिए लिखा है कि मेरी बहन के रिश्ते के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उसको कोई नेक रिश्ता और शोहर अता फरमाए। तो दुआ गो है हम तमाम मुसलमान बहनों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उनके कोई अच्छा सबब बनाए और अल्लाह तबारक व तआला हर वालिदैन की और हर भाई की इस परेशानी को ख़त्म फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना الذين सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीन आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अ'इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन वदम्मिर अला अअदाइद्दीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनह वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या